الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. باوقار علماء دین، سادات مکرمین، جملہ سامعین، شورائے معظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر کل کائنات کے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو شکر محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک مرتبہ درود پاک کی سوغات کو پیش کر لیے. کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ آج کے اس لمحے میں اللہ کے محبوب بندے ولی کامل حضور امین شریعت کے عرس میں شریک ہیں اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں، جن سے ایک عالم کل بھی فیضیاب ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. جس بارگاہ سے ہمارا اور ان کا اور ان کے اجداد کا رشتہ اور ناطہ ہے، اس بارگاہ کے تعلق سے کسی سچے عاشق نے کہا، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کن تو کنزم راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت. کن تو کنزم راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت. جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دلو جا، باطن میں معراج دلو جا. ظاہر میں تسکین دلو جا، باطن میں معراج دلو جا. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو. اسٹیج پر ایک سے ایک بہتر سے بہتر خطیب اور ادیب اور نقیب اور باکمال شاعر کی جلوہ نمائی ہے. آپ سب انہیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے اپنے امام، سنیوں کے امام، امام اہل سنت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، سید سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند شعر پیش کیے. ہمارے اور آپ کے امام کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شاعری اور امینی شریعت کی عشق و محبت اور حبیب ملت کی محبت اور تحسین ملت کا حسن اگر آپ کو دیکھنا ہے
تو امام اہل سنت کی اسی شعر کو سمجھ لو، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی یہاں بھی روشن رہے گی اور آپ کی زندگی وہاں بھی روشن رہے گی۔ امام اہل سنت بیان فرماتے آقا کی شان میں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واقعہ کیا ہے؟ اور ایک لمحے کے لیے وہاں چلیں، پھر بارگاہ امین شریعت کے چادر پاک کی خاک کو چوم کر کے اپنے آپ کو فیضیاب کریں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کائنات کے آقا کی شان میں کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں عالم کے سرکار اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے صحابہ کو علم کی روشنی سے مالا مال کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صحابہ وہاں تشریف فرما ہوتے اور کائنات کی والی رحمت تمام اپنی رحمت کاملہ سے کسی کو ابو بکر بناتے ہیں تو کسی کو عمر بناتے ہیں تو کسی کو عثمان بناتے ہیں، کسی کو علی بناتے ہیں۔ دونوں عالم کے سرکار فیض دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کائنات کے اندر علم سے نور کا سینہ نبی پاک کی محبت سے ایسا نکلتا تھا کہ وہ نور ہی نہیں، جلوے حضور بن کر کے پھیلتا ہوا جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک رات ایسی آتی ہے، ہم سب کے آقا علم دین کی روشنی سے لوگوں کو روشناس کرا رہے ہیں۔ رات بڑھتی ہوئی گئی تو دونوں عالم کے سرکار نے کہا، اے میرے پیارے صحابہ اپنے گھروں کی جانب جاؤ۔ صحابہ جب جانے لگے تو ایک صاحب باہر دیکھتے ہیں، باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، گھنگور گھٹائے ہی گھٹائے ہیں۔ عرض کرتے آقا راستہ بڑا پرخطر ہے، گھر کی جانب ہم کیسے جائیں گے؟ تو دونوں عالم کے سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے؟ وہ عرض کرتے ہاں آقا میرے پاس لکڑی ہے۔ سرکار نے اپنے دست پاک کو لکڑی میں لگا دیا تو وہاں سے روشنی کی شعائیں نکلنے لگی۔ اب وہ سرکار کے صحابی جب چلنے لگے تو راستہ نور سے منور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ ایک ایسی منزل آتی ہے کہ دوسرے سرکار کے صحابی اپنے گھر کی جانب جانے لگے تو جن کے پاس روشن لکڑی تھی ان سے عرض کرتے، میرے بھائی تمہارے پاس تو روشن لکڑی ہے، تم بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کی جانب جا سکتے ہو، ہمارے پاس کوئی مشال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اجالا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ تو نبی پاک کے صحابی جواب دیتے ہیں، اے میرے پیارے آقا کے پیارے صحابی، میرے آقا نور ہے، نور والے مصطفیٰ نے نوری دست پاک کو میرے لکڑی سے لگایا ہے، اس کے اندر روشنی آ گئی ہے، ایسا کر تو اپنی لکڑی کو ہماری لکڑی سے لگا دے۔ نبی کے صحابی نے لگایا ہے تو دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی ہے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت بول اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے کون نہیں چمکے ہیں مصطفیٰ سے؟ آدم کی آدمیت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، نوح کی شجاعت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، داؤد کی لہنیت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، موسیٰ کے کلام میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، ابراہیم کی خلت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، اسماعیل کے ذبح و ایثار میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، عیسیٰ مسیحائی کی مسیحائی شان میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، ابو بکر کی صداقت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، عمر کی عدالت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، عثمان کی سخاوت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، مولا علی کی شجاعت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، حسین کی شہادت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، غوث کی غوثیت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، خواجہ کی سلطنت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، مخدوم سپاہ کی پارسائی میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، مہرہ والوں کی دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، اور یہاں تک کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، حبیب ملت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، تحسین ملت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے، امین شریعت میں دیکھو اسی نبی کی چمک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت،
उस हुजूर अमीन शरीयत हुजूर फरमान मिल्लत। आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो नबी ये दो जहां ने कैसे कैसे चमकाया, देखो उनके घर को ही नहीं, उनके खानदान के बच्चे ही को नहीं, उनके नाम को ऐसा चमका दिया कि जो लोग उनका नाम ले रहे हैं उनका भी नाम चमक रहा है, जो लोग उनका काम कर रहे हैं उनका काम चमक रहा है, जो लोग उनके फतवे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी जिंदगी चमक रही है, जो लोग उनकी तसनीफात को सही तौर पर पढ़ रहे हैं उनकी तहरीरें चमक रही हैं, जो लोग अपने जिंदगी के अंदर आला हजरत की मोहब्बत को लेकर के चल रहे हैं तो उनके जिंदगी के सुबह शाम चमक रहे हैं। एक चमकने वाला ऐसा चमका कि दुनिया के लोगों ने देखा है। कौन चमक रहे हैं? तो दुनिया के लोग ये कहते हैं ये कोई और नहीं चमक रहे हैं, आला हजरत का परपोता ताजुश्शरिया चमक रहा है। कैसे चमक रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं? अरे उनके फतवे को देखो, फतवे का जवाब नहीं है, तकवे को देखो, तकवे का कोई जवाब नहीं है, तहरीर को देखो, तहरीर का कोई जवाब नहीं है, तशरीफ को देखो, तशरीफ का कोई जवाब नहीं है, हुस्न और जमाल को देखो, हुस्न और जमाल का कोई जवाब नहीं है, सीरत को देखो, सीरत का कोई जवाब नहीं है, अंदाज़े गुफ्तगू को देखो, अंदाज़े गुफ्तगू का कोई जवाब नहीं है। उनकी जिंदगी बेमिसलो बेमिसाल है और उन्हीं के घर के अंदर हम देखते हैं तो हमारे और आपके अमीन शरीयत भी ऐसे लाजवाब हैं कि एक भेजा था मदीने वाले मुस्तफा ने, जिन्हें दुनिया मोइनुद्दीन के नाम से जानती पहचानती है। मदीने वाले मुस्तफा अपनी अता बना करके ख्वाजा मोइनुद्दीन को मदीना शरीफ की सरजमीन पर हिंदुस्तान भेजते हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरेली वाले मुस्तफा रजा ने एक भेजने वाले को भेजा और ऐसा बना करके भेजा, ऐसा निखार करके भेजा, ऐसा संवार करके भेजा कि छत्तीसगढ़ के लोगों तुम्हारा नसीबा जागने वाला है। वो गया मुफ्ती आजम का नाइब बन करके गया तो ऐसा गया कि जाने के बाद में सिर्फ छत्तीसगढ़ को रोशन न किया, उड़ीसा को भी चमका दिया है, यूपी को भी चमका दिया है, यूपी को भी चमका दिया है, दिल्ली को भी चमका दिया है, मुंबई को भी चमका दिया है, इलाके और खित्ते को भी चमका दिया है। हमने आमीन शरीयत के मज़ार पाक के चादर को पकड़ करके अभी सुबह सुबह अर्ज किया, ए मेरे आका आमीन शरीयत ये चमक कहां से मिल रही है? तो बारगाह आमीन शरीयत से एक आवाज आती है, औरों को दुनियादार चमकाते हैं जो चंद दिन के लिए होते हैं, मुझको अमीने के आमिना के लाल अहमद मुख्तार ने चमकाया है जो यहाँ भी चमक रहे हैं। और भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अमीन शरीयत, उस हुजूर अमीन शरीयत, जानशीन हुजूर अमीन शरीयत मुफ्ती शाकिरुल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आला हजरत बयान फरमाते हैं, वक्त के इमाम बयान फरमाते हैं, वक्त के मुजद्दिद बोल उठते हैं, जिन्हें दुनिया हाफिज ही नहीं इमामुल हुफ़्फ़ाज़ के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मुहद्दिस ही नहीं इमामुल मुहद्दिसीन के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मुफस्सिर ही नहीं रईसुल मुफस्सिरीन के नाम से जानती है। वो आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो नबी ये दो जहां ने ऐसा चमकाया कि उनके घर का बच्चा चमक रहा है और चमकने वाली शक्ल शबाहत की शक्ल में अगर किसी को आज के दौर में जमीन पर देखना है तो एक सलमाने मिल्लत को देख लो कैसे चमक रहे हैं, कायदे मिल्लत अल्लामा असदुल्लाह को देख लो कैसे चमक रहे हैं। अरे ये ऐसे लोग हैं जिनको नबी ये दो जहां जब चमकाने पर आते हैं तो ऐसा चमकाते हैं कि हजरत कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां मद्दसुल्लाह नूरानी ने सरकार ताजुश्शरिया के उर्स तहल्लुल की तकरीब के मौके पर स्टेज पर यह वाज़ेह किया था कि ये सलमाने मिल्लत ऐसी जात है जो अमीन शरीयत के शहजादे हैं, हुजूर ताजुश्शरिया के दामाद भी हैं, वो ऐसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत है जिनको ताजुश्शरिया ने असद मियां के साथ बिठा करके दोनों को खिलाफत और इजाजत दी है। वो ऐसे चमके कि एक जलसे में जाने का हमारा इत्तेफाक हुआ, हुजूर सलमाने मिल्लत की सरपरस्ती थी और सरपरस्ती के मामलात में ऐसा था तकरीर करने के लिए लोग मुझको स्टेज पर ले गए, बारिश बहुत तेज के साथ हो रही है, शबाब के साथ माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग देखने वाले ये कह रहे हैं मजमा तशबाब की शक्ल में आता हुआ आ रहा है, माहौल बिगड़ रहा था। लोगों ने कहा अब क्या होगा, कुछ लोग
کہہ رہے تھے تقریر کروا دو، ہم نے کہا تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اگر ماحول کو درست کرنا ہے، حالات پر قابو پانا ہے تو حضرت سلمان ملت کو بلاؤ، کیونکہ وہ آلے رضا ہے، آلے استاد زمن ہے، ان کی دعا ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی مجمع بڑا کامیاب اور جلسہ بھی بڑا کامیاب ہوگا۔ چنانچہ سلمان ملت بہت اجلت کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں بارش ہو رہی تھی، نظر دیکھا آپ نے پنڈال کے اوپر اور رکھی آسمان کی جانب، آپ نے نظر میں دل میں دعا ہی کی تھی، چند ساتھ ہوئی بارش بالکل رکتی ہی نظر آتی ہے، لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو ہم نے نقیب صاحب سے کہا یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا جب یہ عالم ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔ حضرات وہ ہے امین شریعت جن کو نبی دو جہاں کے نائب مصطفیٰ رضا مفتی اعظم عالم نے بریلی شریف سے کاکیر کے علاقہ میں بھیجا، تو امین شریعت نے ایسا دین اور سنت اور اسلام کا کام کیا کہ آپ نے رات کو رات نہ دیکھا کہ یہ رات ہے کہ دن ہے، کنکر کو کنکر نہیں سمجھا، پتھر کو پتھر نہ سمجھا، نوکیلی زمین پر چل کر، پتھریلی زمین پر چل کر آپ نے دین و سنیت کا ایسا کام کیا کہ آج اس علاقے کے اندر جب کسی کے چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے، سروں پر ٹوپی نظر آتی ہے، تو لوگ دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں یہ کس کا کام ہے؟ تو بولنے والی زبانیں بولتی ہیں یہ امین شریعت کا کام ہے، یہ جانشین سرکار امین شریعت کے پیارے شہزادگان کا کام ہے، جنہوں نے ایسا کام کیا ہے جس کام کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ایسے مقرب اور محبوب ترین بندے حضور امین شریعت ہے، جن کے عرس میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ امین شریعت کیسے امین شریعت ہے؟ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں عرض کی حضور ایک شخص کا بچہ پانی کے اندر ڈوب گیا ہے، اس کی لاش تلاشی جا رہی ہے، مگر لاش کا کہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ڈوبنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ جب ڈوبا تو اس کی تلاش و جستجو کے لیے بہت ساری کوششیں کی اور لاش باہر نکلنے کا معاملہ نہیں ہے۔ سرکار امین شریعت کے پاس دوسرے دن اطلاع ملتی ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی اطلاع ملی تو حضور امین شریعت وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں جب اس جگہ پہنچے تالاب کے کنارے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے کسی سے پوچھا بچہ کس جانب ڈوبا ہوا ہے؟ کہا بچہ اسی جانب ڈوبا ہوا ہے۔ حضور امین شریعت پانی کے پاس پہنچے اور آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں پانی کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ کا پڑھا ہوا پانی کے اندر پہنچتا ہے فوراً ڈوبی ہوئی لاش باہر آ جاتی ہے۔ دنیا کی نظروں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو فکر یہ بولتی ہے، شعور یہ بولتا ہے، تدبر کی آگاہی یہ بولتی ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے امین شریعت کا کمال کام کر رہا ہے۔ اور صرف یہی پر بات یہ ختم نہیں ہوتی ہے، حضور امین شریعت کے ایک مرید ہے جن کی والدہ محترمہ بہت غلیل ہو جاتی ہے، بیمار ہے، بیماری کی کیفیت میں وہ ہاسپٹل کے اندر ہے، تو دوسرا مرید جب حال پوچھنے کے لیے گیا تو اس کے پاس سرکار امین شریعت کے لکھا ہوا خط موجود تھا۔ کو دیکھنا ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضور امین شریعت علیہ الرحمہ کی زندگی اور ان کے صبح و شام، ان کے کارہائے زندگی کے ایک ایک ورق کو آپ دیکھیے تو آپ نے ہمیشہ دین کا کام کیا ہے، سنیت کا کام کیا ہے، مسلک کا کام کیا ہے۔ آپ کی زندگی کتنی سادہ تھی مجھ سے آپ بہتر زیادہ جانتے ہیں۔ سرکار امین شریعت نے دین کا کام کیا تو نبی دو جہاں نے ان کے لیے ان کی زمین کا ایسا کام کیا ہے کہ ان کے مزار پاک کو دیکھو تو جس زمین کے حصے میں ان کا مزار ہے وہ جنت نما بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کام کیا ہے تو اپنی زمین کا نہیں، نبی پاک کی دین کا
کام کیا ہے تو نبی دو جہاں نے ان کو ایسا روشن کر دیا ہے، ایسا چابناک کر دیا ہے، اس طرح چمکا دیا ہے جن کی زندگی کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے معاملات کے اندر 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت جب منایا جا رہا ہے تو کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں، ریلوں میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کی بھیڑ ہے، بسوں میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کی بھیڑ ہے، روڈوں پر دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کی بھیڑ ہے، پلینوں میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کی بھیڑ ہے۔ یہ عاشقان اعلیٰ حضرت جب آ رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں دوسرے ملک سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کسی نہ کسی انداز سے پیش کر رہے ہیں، تو اور جب دیکھتے ہیں جو غیر ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، لیکن عاشقان اعلیٰ حضرت جب دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، گویا کی مزاج زندگی مل گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت آئے ہیں تو عاشقوں کے چہرے کو کھلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کی محبت اور امین شریعت کی محبت، تاج شریعت کی محبت، حبیب ملت کی محبت، تحسین ملت کی محبت اور بھی اکابرین اہل سنت کی محبت، سرکار مفتی اعظم عالم کی محبت، وسطی زمن کی محبت، علامہ حسنین رضا کی محبت، ان سب کی محبت ایسی محبت ہے کہ آپ محبت کرتے رہو گے، کام ہوتا رہے گا، لیکن 100 سالہ عرس کی پرچیوں کو دیکھ کر کے، پوسٹروں کو دیکھ کر کے، عرس اعلیٰ حضرت کی تیاریوں کے منظر کو دیکھ کر کے کوئی اٹھا تو ایک فتنے کی شکل میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں یہ کہہ دیا ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کے مسلک کے تعلق سے گستاخی کی، ان کی ذات کے بارے میں گستاخی کرنی شروع کر دی، اور صرف امام اہل سنت ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے صحابی ہیں ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے رافضی ذہن رکھنے والے جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد میں میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت اپنے مزار پاک سے جواب دیتے ہیں، اے میرے چاہنے ماننے والوں، اے میرے عرس کی تقریب میں آنے والوں، جب کبھی تمہیں اجمیر مولا کی سرزمین سے یا دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی فتنہ اٹھائی دے اور اگرچہ وہ رافضی کامران ہو تو رافضی کامران کو مت دیکھنا تو اعلیٰ حضرت کے تمہید ایمان کو دیکھنا۔ یہ ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے مجاز دے دیا ہے کہ جب بھی فتنہ اٹھے تو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ وہابیت کا فتنہ اٹھے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، نصیحت کا فتنہ اٹھے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، رافضیت کا فتنہ اٹھے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، تحریت کا فتنہ اٹھے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، صلح کلیت کا فتنہ اٹھے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی کام کیا ہے اپنی طبیعت کا کام نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے تو نبی کی شریعت کا کام کیا ہے، دونوں عالم کے سرکار کی محبت کا کام کیا ہے۔ اسی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، حضرات اکابر علماء اور خطبہ کی جلوہ نمائی ہے، ان کے نورانی چہرے کا دیدار آپ کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں بولنے والے اور بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن نبی پاک کا دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں بولتا ہے، بزرگوں کی محبت میں بولتا ہے، بزرگوں کے عشق میں بولتا ہے، وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہ انسان وہاں بھی کامیاب رہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے مجاز دیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جو بھی تمہیں لینا ہے کسی اور کے در سے مت مانگو، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے مدینے والے مصطفیٰ سے مانگو، انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی فائدہ ملتا رہے گا، آپ کو وہاں بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔